جئنا للدعوة لله رب العالمين. اور وہ ہے سورۃ القاریہ. سورۃ القاریہ یہ بھی مکی صورت ہے. جس طریقے سے سورۃ العادیات مکی صورت ہے، اسی طرح سے سورۃ القاریہ بھی مکی صورت ہے. تو سب سے پہلے اس کے معنی پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں اس کی تفسیر کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو کہ بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. القاریہ، کھڑکھڑا دینے والی. مل قاریہ، کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی. وما ادراک مل قاریہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ ایسے ہو جائیں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے پروانے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون جیسے ہو جائیں گے. فاما من ثقلت موازینہ، پھر جس شخص کے پلڑے بھاری ہو گئے یعنی نیک اعمال کے ذریعے سے، فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ اپنی پسند کی زندگی میں ہوگا. واما من خفت موازینہ، اور جس شخص کے پلڑے ہلکے ہو گئے یعنی اس کے گناہ کے پلڑے بھاری ہو گئے اور نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہو گئے، فامہ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے یعنی گڑھا ہوگا. وما ادراک ما ہی، اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ ہاویہ کیا ہے. نار حامیہ، وہ سخت دہکتی ہوئی آگ ہے. القاریہ یہ یعنی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. قیامت کے بہت سارے جو نام ہیں ان ناموں میں سے ایک نام القاریہ ہے. جس طریقے سے حاقہ ہے، طامہ ہے، ساخہ ہے، غاشیہ ہے، اسی طریقے سے قیامت کے ناموں میں سے ایک نام القاریہ ہے یعنی کھڑکھڑا دینے والی. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی یعنی سنگینی کو بیان کرتے ہوئے، اس دن کی سنگینی کو بیان کرتے ہوئے اور اس کی ہولناکی کو بیان کرتے ہوئے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وما ادراک ما القاریہ. القاریہ ما القاریہ، یہ قاریہ کیا ہے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وما ادراک ما القاریہ، کہ آپ کو کیا پتا کہ یہ قاریہ کیا ہے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یعنی اس دن کی حالت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس دن لوگ جو ہے بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح سے ہوں گے، اور آنے جانے میں، چلنے پھرنے میں ان کی جو حالت ہوگی اس سے بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح سے وہ نظر آئیں گے. کأنہم جراد منتشر، جیسے کہ وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ تو لوگوں کی حالت ہوگی کہ لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح سے نظر آئیں گے، اور پہاڑ جو ہے دھنے ہوئے رنگین اون کی طرح سے دکھائی دیں گے. یعنی پہاڑ یہ جو صلابت ہے، اس کے اندر سختی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. جس طرح سے اون کو جب دھنتے ہیں تو اس کی کوئی حقیقت نہیں رہ جاتی، یعنی اس کے اندر کسی طرح کی سختی نہیں رہ جاتی. بالکل یہ پہاڑ اس طریقے سے اڑا دیے جائیں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، عہن جو ہے یہ صوف یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے، اون کا مطلب ہوتا ہے، جیسا کہ بہت سارے یعنی مفسرین نے اس کا معنی بیان کیا ہے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، یعنی جن کی نیکیاں غالب ہو گئیں، جن کی نیکیاں گناہوں کے اوپر غالب ہو گئیں، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو یہ لوگ جو ہے اپنے آرام و آشائش کی زندگی جنت کے اندر ہوں گے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، لیکن جن کے برائی کے پلڑے بھاری ہو گئے اور نیکی کے پلڑے ہلکے ہو گئے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. ہاویہ کے لیے یہاں کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ انسان یعنی بچہ جو ہے اگر اسے کسی بھی طرح کی تکلیف ہوتی ہے تو فوراً وہ اپنی ماں کی طرف بھاگتے ہوئے جاتا ہے، اپنی ماں کے پاس جا کر اسے سکون ملتا ہے، اسے یعنی جو اس کے یعنی جو خوف زدہ ہے اس کا خوف ختم ہو جاتا ہے، اسے راحت ملتی ہے، اسے سکون ملتا ہے. ماں کے پاس جا کر اپنی باتوں کو بیان کرتا ہے، اسے تسلی ملتی ہے، ماں بھی اسے تسلی دلاتی، دلاسا دلاتی اور اسے مناتی ہے. تو وہاں پہ جو ہے اس انسان کے لیے، اس ناشکرے کے لیے، کافر اور مشرک کے لیے جہنم کے علاوہ کوئی پناہ دینے والا نہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے تعبیر کی ہے، یعنی اس تعبیر کے اندر نہایت ہی سنگینی ہے کہ دنیا کے اندر تو ماں جو ہے اپنے بچوں کو دلاسا دیتی ہے، اسے اپنے آنچل میں چھپا لیتی ہے اور اس کے درد کو بانٹ لیتی، لیکن وہاں پہ کوئی اس کے درد کو، اس کے دکھ کو سننے والا نہیں ہوگا
اور وہ جائے گا بھی تو کہاں جائے گا؟ اسی جہنم کے اندر جائے گا جو کہ یعنی دہکتی ہوئی آگ ہے. فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور آپ کو کیا معلوم کہ یہ حاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نار بنی آدم التی توقدون جزء من 70 جزءا من نار جہنم، کہ یہ جو دنیا کے اندر جو تم آگ جلاتے ہو یہ جہنم کے آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. قالوا یا رسول اللہ ان کانت لکافیہ، یہ تو دنیا ہی کی آگ کافی تھی. فقال انہا فضلت علیہا ب69 جزءا، لیکن وہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ پہ سے 69 درجے یعنی فضیلت دی گئی، یعنی 69 درجے زیادہ اس کے اندر حرارت رکھی گئی. اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور بعض الفاظ کے اندر یہ ہے انہا فضلت علیہا ب69 جزءا کلہن مثل حرہا، کہ یہ آگ جو ہے یعنی جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ یعنی اس کے اندر تپش ہے، حرارت ہے، اور ہر حصے کی آگ یعنی اسی طرح سے ہے، یعنی تپش کے اندر جس طرح سے کہ دنیا کی آگ کو تم پاتے ہو. اور ایک دوسری حدیث کے اندر ہے، امام احمد روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اہون اہل النار عذابا من له نعلان یغلی منہما دماغ، کہ جہنم کے اندر سب سے کمتر درجے کا جو جہنمی ہوگا یہ وہ شخص ہوگا جس کے پیر کے اندر 2 جوتے پہنا دیے جائیں گے جس سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشتکت النار الى ربها فقالت یا رب اکل بعضی بعضا، کہ جہنم نے آگ نے اپنے رب سے شکایت کی کہ اے میرے رب میرے بعض حصوں نے بعض حصوں کو کھا لیا، یعنی گرمی کی وجہ سے بعض حصوں کو کھا لیے. فأذن لها بنفسین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 بار اسے سانس لینے کی اجازت دی. نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک بار گرمی کے اندر اور ایک بار جو ہے سردی کے اندر. فأشد ما تجدون فی الشتاء من بردها واشد ما تجدون فی الصیف من حرها، تو سردی کے دنوں میں جو سب سے زیادہ سردی تم پاتے ہو وہ اس کی یعنی سانس چھوڑنے کی وجہ سے، اور گرمی کے اندر جو سب سے زیادہ گرمی تم پاتے ہو محسوس کرتے ہو وہ اس کے سانس چھوڑنے کی وجہ سے ہے. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ثابت ہے اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاۃ، کہ جب گرمی سخت ہو جائے تو نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو، یعنی بالکل زوال کے وقت نہیں، تھوڑا سا اس کے بعد میں جب سورج کی تپش کم ہو جائے تو اس وقت پڑھو. فإن شدۃ الحر من فیح جہنم، اس لیے کہ گرمی کی شدت یہ جہنم کی سانس لینے کی وجہ سے ہوتی. تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے آگ کے بارے میں یہ ساری تفصیل بیان کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نہار جہنم سے بچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم کے ہمیں ہمارے والدین کو، ہمارے بال بچوں کو اور ہمارے جاننے والوں کو، سارے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچائے اور جنت الفردوس کے اندر ہمیں اونچا مقام عطا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کی دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری بھی دعاؤں کو سن لے اور قبول کر لے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.